بہت بڑا ورد ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس ورد کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد انسان کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں مروی ہے کہ یہ ایسا ورد ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی میں مذکور ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے۔ جب بھی آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے۔ اور یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جب بھی آپ پڑھیں گے، آپ کو صحت دینے کے لیے، صحت مندی کے لیے اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس عظیم ورد کی فضیلت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ دلوں میں لکھا ہوا ہے، ہاں، لیکن وہ شیطان لعین پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ انسان کے دلوں میں اور انسان کی رگوں میں یوں دوڑ رہا ہے جس طرح خون دوڑ رہا ہے۔ ہم اس کی اہمیت کو جانتے نہیں، شیطان اس کے بارے میں غور کرنے ہی نہیں دیتا، وہ جانتا ہے یہ اسلحہ ہے، یہ ایمونیشن ہے، شیطان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو محترم احبہ ارادہ کر لیں، یہ ورد ہم پڑھیں گے۔ فرمایا یہ وہ دعا ہے جس سے 70 بلاؤں سے عافیت ملتی ہے۔ یہ وہ ورد ہے جو یہ ورد پڑھتا رہتا ہے، 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جاہل بابوں اور جاہل پیروں اور جاہل عاملوں کے ورد پڑھنے والوں، آقا کے ورد بھی پڑھا کرو۔ جو ورد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں وہ ورد پڑھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ پڑھے گا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ حضرت مقحول فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، جو کوئی پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ضرر کے 7 دروازے جس میں سے ایک دروازہ محتاجی اور فقر کا ہے دور کر دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو، اگر غریب ہو، یہ تحفظ مال کا، یہ حفظ المال ہے۔ اگر غریب ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں بلاؤں کے، ان میں سے ایک دروازہ کیا ہے؟ اللہ محتاجی دور کر دیتا ہے۔ جو لا حول ولا قوت پڑھتا رہتا ہے محتاجی سے بچ جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ورد پڑھتے رہیں۔ جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو یہ 99 مرض کی دوا ہے، 99 امراض کی دوا ہے، میں نہیں کہہ رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور کم از کم مرض غم اور علم ہے۔ جو شخص پریشان رہتا ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے، فرمایا 99 امراض کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا مرض کیا ہے؟ غم ہے۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا عادی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے غموں سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آج یہ بھی ارادہ کریں، ہر روز 100 مرتبہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ فرمایا جو ہر روز 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے۔ جو غریب ہے، کام نہیں ملتا، جاب نہیں ملتا، امپلائرز کے پاس جاتے ہیں، وہ نکال دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، بار بار کاروباری لوگوں کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہیں، دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ وارے نیارے کر دے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کرنا ہے. یقین ہوگا تو فائدہ بھی ہوگا. تو یقین کے ساتھ اس ورد کو پڑھنے کا ارادہ کر لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں. اور یہ باتیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ اگر ایسے لوگوں کو بتاؤں تو مورکھ نو کے پند نصیحت پتھر نو کے پالا دودھ اندر کاگ نہائیے انت کالے دا کالا. کسی کا رنگ کالا ہو، کالے کبے کو دودھ کے اندر ڈالیں، بار بار نکالیں اس نیت سے کہ وہ سفید ہو جائے گا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا. مورکھنوں کے پند نصیحت پتھرنوں کی پالا دودھ اندر کاگ نہائیے انت کالے دا کالا. اس کا رنگ نہیں بدلے گا. جس میں دل میں سیاہی ہے اس کا رنگ نہیں بدلتا. یقین کا نور پیدا کریں انشاءاللہ تعالی.